اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواباً یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یہ ہم نے مزاح کے اندر بات کی۔ یہ کانٹیکسٹ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر صرف اوپر اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، اندر سے وہ منافق تھے، اور ان میں سے کئی ایک کی منافقت غزوہ تبوک کے موقع پر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو کھل گئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جب علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کوئی کامل الایمان مؤمن یہ بات سن بھی لیتا ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو شکایت بھی لگا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اگر ان سے پوچھ بھی لیں تو آگے سے وہ جواباً یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کوئی بات کی ہے تو یہ مذاق کے طور پہ کی ہے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بھی گفتگو کرنا ٹھٹا مذاق کے اوپر مبنی، وہ تو بذات خود کفر ہے، کوئی اہل ایمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سورۃ المائدہ میں، سورۃ النساء میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں آیا کہ تم اگر یہ دیکھو کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اس وقت ہے جب مسلمان مغلوب تھے، ورنہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انہیں روکا جائے، لیکن اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ روک نہیں سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ جب وہ دین کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہوں وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اور یہاں تو بات ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کی جو بظاہر مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کی گفتگو کر جاتے تھے جو کفریہ ہے، لیکن وہ بس مزاح کے طور پہ کر دی بات۔ یہاں پہ بھی دین کے معاملات کو لوگ بعض اوقات ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے ہم تو بس دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کر رہے تھے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو، یعنی تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملا، تم نے ریلیجن کو مزاح کا ایک تختہ مشق اسے بنا لیا، اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو عموماً گفتگو کے اندر لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن میں بس ریلیجن کا صرف نام کی حد تک ایک سلسلہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ مذاق کرتے ہیں۔ کئی ایک لطیفے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ اب وہ ایسی چیزیں نہیں کہ میں انہیں یہاں بیان کر کے تو آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ اس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنے ہوں گے اپنی زندگی میں، جنت کے بارے میں کوئی لطیفہ، جہنم کے بارے میں کوئی لطیفہ، کوئی توہین آمیز کلمات جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا بغاوت کے اوپر مبنی ہو۔ اب کئی لوگ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے فلمی سٹارز، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے، اس قسم کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ عذاب قبر نہیں ہو سکتا، ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ، ہم فلاں کر لیں گے، یہ وہ باتیں کئی ایک تو میں نے خود سنی ہے، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے، ٹھیک ہے، ظلم خدا دا۔ اب یہ پنجابی میں اکثر لوگ بول دیتے ہیں، اصل میں تو اردو میں بولا جاتا ہے غضب خدا کا۔ یہ جملہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرمانے والا ہے، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ کلمات کفر ہیں. ظلم خدا کا یا ظلم خدا دا یہ بولنا کسی بات کے اوپر، یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ ظلم ایک نٹوریس چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی نٹوریس چیزوں سے پاک ہے. یہ عموماً بول دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات یعنی اسلام کی جو شاعر ہیں ان کے لیے کوئی مزاحیہ الفاظ کوئی ڈیوائس کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ داڑھی کا مذاق اڑا دیں، نماز کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، اس قسم کی چیزیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں. یعنی بعض لوگ رمضان کے روزوں کے لیے کہتے ہیں بھوک ہڑتال. اب یہ تو روزے کی توہین ہے، یہ کلمات کفر ہیں. اس لیے بولتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا. اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا جگہ ٹیکس ہے، اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ. ٹھیک ہے، ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ، لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے. جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی، یہ اللہ کا رول ہے. اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا، بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں، جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. پیٹ پوجا، اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے، ورشپ تو نہیں ہے، اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے، تو یہ کلمات کفر ہیں. اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں اور لوگ عموماً بولتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں، چھوٹے سے بڑے سے، آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو. زمانہ میں ہوں، حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں. آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، آج گرمی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا، آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، کیا مصیبت کی تو بارش آ گئی، میں تو جانا سی. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسیزن کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں. بعض کو جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح اب ٹھنڈ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے، آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے، ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، کھانسی لگ سکتی ہے، اور آپ جوشاندہ استعمال کریں، شہد پئیں. یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے. لیکن ہم اگر اس موسم کا گیلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. آ گیا، آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، ایون تکلیف کے دوران بھی. تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، ظاہر ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم،
تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا، دین کو نہیں بنانا. اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے. اور اگر کمزور ہیں تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں دبے الفاظ میں. یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں، اور آخرت کس نے دیکھی ہے، یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں. اب اس طرح کی گفتگو کرنا جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہوگے، یہ کلمات کفر ہیں. اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں. میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے. مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے، یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز عشق بھی اللہ دی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے. ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی. کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا. جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا. قرآن میں ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں، جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی. یہ بھی بڑی حکمت ہے. یہ میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی. عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا، تب وہ اپنی عورتوں کو، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو، اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے. آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں، حج کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، دین کی کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے تو اور یہ اڑاتے تھے، وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو وہ ایک عرب کا سردار تھا، اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا، باقی تسی دیکھ لینا. فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے، فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود.